اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ تب تب کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ وہ آپ کو نہیں سنتا، آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں، مگر وہ رب خوب جانتا ہے اور بڑا جاننے والا ہے سینوں میں چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا، اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھیں۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، اسی کا ساتھ ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ہمت، امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا، اس کا تو نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو رسماً نہ کہیے کہ جی ضرور، بلکہ واقعی کر دیا کیجیے۔ کیا پتہ اس لمحے دنیا اس پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو اور آپ کی دعا پر اس وقت کن کی مہر لگی ہو۔ لوگوں کی دعاؤں پر آمین، ان کی خوشیوں پر ماشاء اللہ، اور نعمتوں پر مبارک اللہ، اور ان کی تمناؤں پر انشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ جب کوئی غم زدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ تسلی آمیز کلمات کہیں، ان کی تکلیف پر ہمدردی کے بول بولیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محبت اور بھائی چارے کے بڑے بڑے جذبات پیدا کر دیتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔
خدا حالات کی زبان میں بولتا ہے، عقل والے اس کو سن کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جو بصیرت سے کام نہ لیں وہ تاریکیوں میں بھٹکتے ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور خود کو اکیلا مت سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہاری زندگی سے ہر غم، ہر مشکل اور ہر تکلیف اس طرح دور کر دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں اور ہر کسی کی آزمائش بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے تو سبق بھی الگ ہے۔ اس لیے کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔